लॉस एंजलिस में लगी आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। सुपर पावर समझने वाली खुद को अमेरिका बेबस दिखाई दे रहा है। अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को है। हॉलीवुड जो जगह जगह खाक के ढेर लगे हुए हैं, ये कुदरती आफत है या साजिश, इस पर भी अमेरिकन गौर कर रहे हैं। आग लगी कैसे, कोई साजिश है? किसी ने, अमेरिका में पुलिस ने वहाँ पर कैलिफोर्निया की एक शख्स को हिरासत में भी लिया। तो ये कुदरत की तरफ से एक पैगाम दिया गया है कि जो अपने आप को सुपर पावर समझना और अपने आप को कहना कि मैं जिस मुल्क को चाहूँ तबाह कर दूँ, उसके लिए एक पैगाम है कि कुल और हतमी ताकत वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है। कुदरती आफत के रोकने का भी एक ही तरीका है कि अगर कुदरत इन पर मेहरबान हो। लॉस एंजलिस में लगी आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, फैलती जा रही है और सुपर पावर समझने वाली खुद को अमेरिका बेबस दिखाई दे रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 37,000 एकड़ जो रकबा है, इस पर आग फैल चुकी है और 150 अरब डॉलर के घर और इमारतें वो जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। अमेरिका में इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को है। ये मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्यों उनको इस चीज़ की परेशानी है। और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपनी नाकामी अपनी आंखों के सामने देख रही है, इस कुदरती आफत को रोकने में नाकाम हो चुकी है। कैलिफोर्निया की रियासत है ये, जो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे, ये कैलिफोर्निया पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी माशी रियासत तस्वर की जाती है। और आज इसी कैलिफोर्निया के में जो लॉस एंजलिस है, ये शोलों की लपेट में है। और अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनियां, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त परेशान हैं, वो क्यों परेशान है और क्या होने जा रहा है उनके साथ, ये भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। हॉलीवुड जो एक ख्वाब था, जो लोग पाकिस्तान, भारत, दुनिया भर के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इनकी ख्वाहिश होती थी कि हॉलीवुड जाएं, सिर्फ चाहे विजिट करने ही जाएं। आज वो हॉलीवुड जो जगह जगह खाक के ढेर लगे हुए हैं, राख के ढेर लगे हुए हैं और राख के पहाड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं। ये कुदरती आफत है या साजिश, इस पर भी अमेरिकन गौर कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि साजिश भी अगर थी तो वो भी कुदरती आफत की तरफ से ही थी। एक इम्तिहान था, एक कुदरत की तरफ से जो सुपर पावर समझ रहे थे खुद को, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम था। कैलिफोर्निया की भी मैं आज आपसे बात करूंगा कि ये क्या है, ये इसके अंदर क्यों इसको माशी तौर पर कहा जाता है कि ये अमेरिका में पहले नंबर पर और पूरी दुनिया में 5वां नंबर है इसका माशी तौर पर। और मुख्तलिफ इसके अंदर काम हो रहे हैं। ज़राअत के हवाले से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़राअत भी चल रही है। जीडीपी, अमेरिका की जो जीडीपी है उसका 4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सबसे बड़ी मईशत है, ये 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ इस वक्त, और दुनिया की 5वें नंबर पर है। रियासत वो है, ये वो रियासत है जहां पर एप्पल, गूगल, मेटा, ये तमाम कंपनीज काम स्टार्ट किया, वहां से पूरी दुनिया भर वो छा गए। और जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये वो रियासत है जहां से हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी निकलती थी और पूरी दुनिया दंग रह जाती थी। अगर हम सिर्फ कैलिफोर्निया की बात करें, जो एक रियासत है, उसी में ये लॉस एंजलिस है, अगर इसकी बात करें तो यकीन करें कि अगर ये रियासत अमेरिका का हिस्सा ना होती तो इस वक्त भारत, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक से आगे होती है। यानी कि सिर्फ एक रियासत की मैं बात कर रहा हूँ। और ये अगर आज़ाद मुल्क होता तो इसका अपनी ही ये एक आलमी ताकत होती। और मकसद ये है कि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर या आलमी ताकत या जो जो भी कहलाता है, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी ये रियासत कैलिफोर्निया है, जहाँ पर लॉस एंजलिस में ये तमाम तबाही मची हुई है और फैलती जा रही है। कैलिफोर्निया की
اہمیت صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہر روز بھیجتے ہیں اور پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بلکہ یہ زراعت میں بھی اس ریاست کا ایک اپنا مقام ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو بادام آ جاتے ہیں ان میں 80% اس ریاست سے بھیجے جاتے ہیں، اس ریاست کی پیداوار ہیں. اور یہی ریاست ہالی ووڈ کے بھی گھر ہے. یہاں پر ہالی ووڈ کا بھی جو مطلب یہی سارا اسی ریاست میں ہی ہے، اور جو دنیا میں تفریح کا ایک بڑا گڑھ تصور کیا جاتا ہے. وہاں پر صرف ہالی ووڈ نہیں ہے، وہاں پر ایسے ایسے خوبصورت ہالز بنے ہوئے ہیں جہاں پر پوری دنیا کے بیسٹ ایونٹس ہوتے ہیں. میوزیکل نائٹس آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، اس میں وہ کیلیفورنیا میں ہی وہ اس میں تمام ہالز کے اندر ارینج کیا جاتا ہے، جو اوپن ایئر بھی ہیں اور جو ہے وہ چار دیواری میں بھی ہیں. لیکن کمال خوبصورت تفریح کا یہ ایک علاقہ ہے جہاں پر لازمی لوگ جاتے ہیں. اور یہاں پر عالمی سطح کی فلمیں، جس کی وجہ سے اس کی شہرت بنی ہالی ووڈ کی، اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ان سے اپنے میسیجز دیے جاتے ہیں. اور اس وقت زرعی طور پر جو ہے وہ 57% اس کی زمین زرعی زمین ہے، 57%. اور 39 ملین رہائشیوں کے ساتھ یہ کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے. اور اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ یقین کریں گے کہ کینیڈا جو پورا ملک ہے، پورے ملک کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ کیلیفورنیا امریکہ کی ریاست نہ ہوتی، ایک آزاد ملک ہوتی، تو اس نے علیحدہ یہ ایک وہ امریکہ کو بھی اس نے آگے لگائے ہونا تھا. بہرحال کینیڈا کی پوری آبادی جتنی جو ہے یہ اس کی آبادی ہے. اس کا جو ہے نا یہ رہائشیوں کے ساتھ یہ کیلیفورنیا سے بڑی وہ ہے کینیڈا سے. اس ریاست کو امریکی الیکشن میں 54 الیکٹورل ووٹس جو ہے وہ ملتے ہیں، اور یہ فیصلہ کن ہوتے ہیں. جب پچھلے دنوں ٹرمپ کے الیکشن بھی ہو رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ فوکس یہ کیا جا رہا تھا کہ جی کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں کیا پوزیشن ہے، جو وہاں سے میں جو کیونکہ اس کی تو الیکٹورل ووٹ ہی 54 ہیں، جو امریکہ میں اس وقت کسی سے بھی زیادہ ہے. اور وائن شاپس یہاں پر بہت زیادہ ہیں، 80% شراب یہاں پر کسید ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں بھی اس کی سپلائی جاتی ہے. اب یہاں پر آگ لگی، آگ لگنے پر لوگ یقیناً اس چیز پر بھی سوچ رہے تھے کہ یہ آگ لگی کیسے، کوئی سازش ہے کسی نے. امریکہ نے، پولیس نے وہاں پر کیلیفورنیا کی ایک شخص کو حراست میں بھی لیا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے وہاں پر آگ لگائی بھی ہے تو حضور یہ آگ جس طرح پھیل رہی ہے، جس طرح وہاں پر تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اس پہ کسی ایک شخص کی یا کسی ایک ملک کی یا کسی ایک پورے خطے کی سازش بھی ہو تو اس طریقے سے نقصان نہیں ہو سکتا جب تک قدرت کی طرف سے کوئی انڈیکیشن نہ ہو، قدرت کی طرف سے کوئی پیغام نہ دیا جانا ہو. تو میں تو اس چیز پہ بہت کلیئر ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا اور اپنے آپ کو کہنا کہ میں جس ملک کو چاہوں تباہ کر دوں، اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ کل اور حتمی طاقت وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز جس کی وجہ سے یہ شک گیا کہ یہ سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ جو آگ لگنے کا جو ٹائم ہے، کیونکہ وہاں جنگلات ہیں بہت زیادہ، آگ وہاں لگتی ہے، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ مئی سے اکتوبر کے درمیان میں ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی آگیں لگی ہیں وہاں پر مئی سے اکتوبر کے درمیان میں لگی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جنوری میں یہ آگ لگی ہے. اب کلائمیٹ چینج بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے پاکستان کا موسم دیکھیں کہ سردی تو اب ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی جنوری چل رہا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں فروری تک تو مجھے لگ رہا ہے بہت برے حالات ہو جائیں گے گرمی کے بھی. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کیلیفورنیا کی، جو اس وقت ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے. اور اب بات کرتے ہیں انشورنس کمپنیوں کی. امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی چیز خریدی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے،
سب سے پہلے اس کی انشورنس کروا لی جاتی ہے۔ اور جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کل کے ویلاگ میں بھی کہ کیلیفورنیا، لاس اینجلس، یہ وہ علاقے ہیں جو عمرہ کے علاقے ہیں، وہاں پر امیر گورے بستے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام جمع پونجیاں نکال کے اپنی خواہشات کے محل یہاں بنائے ہوئے تھے اور ان کو انشور بھی کرایا ہوا تھا۔ امریکن قانون میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کو انشورنس کروانی پڑتی ہے، تو وہ انشورڈ تھی۔ اب خوفزدہ ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آگ جو ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئی، پتہ نہیں یہ کتنے دن چلے گی، مزید کتنا نقصان کرے گی۔ یہ اس کا جو بیمہ شدہ علاقہ ہے، جو گھر ایریاز جو بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایسٹیمیٹڈ اندازہ جو لگایا گیا ہے وہ تقریباً $50 ارب سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ انشورنس کمپنیاں کہاں جائیں گی؟ جن لوگوں نے نقل مکانی کی ہے اور جن لوگوں کو نقل مکانی کروائی جا رہی ہے، ان کے لیے امریکی حکومت نے جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں وہاں پر ہوٹلز بک کروائے ہیں، اور وہ اب 3 مہینے کے لیے امریکن حکومت کے مہمان ہیں۔ ان کا کھانا پینا، ہوٹل کی رہائش، سب کچھ امریکن حکومت کی ذمہ داری ہے، اور پھر تمام اخراجات جو ہے وہ امریکن حکومت اٹھائے گی۔ کچھ لوگ حالانکہ میری اطلاعات کے مطابق ان ہوٹلز میں اسٹے نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام لمبا ہو سکتا ہے۔ 3 مہینے کی تو خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ان کو سیٹل کرنے میں دوبارہ ابھی تو آگ بجھے گی تو پھر ہوگا، تو اپنے عزیز و اقارب کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک محکمہ موسمیات والے اس چیز پر ہے کہ ابھی دور دور تک امریکہ میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس جو آگ پھیلی ہے، اس قدرتی آفت کے روکنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر قدرت ان پر مہربان ہو اور بارش برسا دے تو پھر اس آگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے، ورنہ امریکہ اپنا پورا زور لگا چکا ہے، ابھی تک ناکام ہے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔